جی تو ناظرین چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ نفس مطمئنہ کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہے اور اسے اطمینان والا نفس کیوں کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ یہ چوتھا نفس ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، نیک اور پاکیزہ خصائل سے متصف ہو جاتا ہے اور بارگاہ الہی سے اپنا ربط و تعلق قائم کر کے حالت و اطمینان پر فائز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نفس سے یوں خطاب فرمایا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے اور یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے تحقق سے ہی فنافی رسول کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ جب کسی شخص میں عطائے الہی سے خلقی و وہبی طور پر ریاضت و مجاہدت سے کسی طور پر ملکوتی قوت کا زور آ جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بہمی قوت بالکل دیر ہو جاتی ہے، اس طرح کہ اس کا کہیں وجود بھی نہ تھا۔ تب اس شخص کا قلب روح کے درجہ میں چلا جاتا ہے اور نفس قلب کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور قلب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے اطمینان پا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایلا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلب اطمینان پاتے ہیں۔ نفس جب قلب کے مقام پر آتا ہے تو قلب پہلے ہی ذاکر یعنی یاد الہی میں شاغل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ امارہ کے دائرہ سے نکل کر لوامہ اور ملہمہ کے مقام سے بھی ترقی کر چکا ہے۔ سو جوں جوں قلب یاد الہی سے سیراب ہوتا ہے، اس کا تمام تر اطمینان نفس کی مستقل حالت بنتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نفس بھی قلب میں بدل کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک قلب کا تعلق ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسے مقام روح مل جاتا ہے۔ قلب کے روح بن جانے سے اسے تزکیہ نفس کے لیے غیر معمولی مجاہدات و ریاضت کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ معمولی طاعت و عبادات سے بھی اپنا تزکیہ و مقام بحال اور برقرار رکھ سکتا ہے، البتہ وہ اگلے درجات کے لیے ریاضت جاری رکھتا ہے۔ روح چونکہ امر الہی میں سے ہے، کل روح من امر ربی، اس لیے قلب روح بن کر ہمہ وقت امرائی کے تابع اور اس سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ اب اسے قبض کے بغیر ہی صد کی کیفیت میسر آ جاتی ہے۔ وہ قلق و اضطراب کے بغیر ہی الفت و محبت کے چشموں سے سیراب ہوتا رہتا ہے اور بے ہوش ہوئے بغیر ہی حالت و وجد سے بہرہ یاب ہوتا ہے۔ جب اس کا قلب ترقی کر کے مقام روح پر آ جاتا ہے تو اس کی روح ترقی کر کے مقام سر پر فائز ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح بن جاتا ہے اور روح سر میں بدل جاتی ہے۔ اس کے باعث اس پر عالم و غیب کے علوم و معارف اور اسرار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسے مروج اور متداول طریقوں سے ہٹ کر علوم معارف، اسرار و رموز اور حقائق و لطائف کا ادراک اور حصول ہونے لگتا ہے۔ یہ کتابوں کی مدد سے نہ ظاہری فہم و فراست اور تلق و تدبیر کے طریقہ سے، نہ کہ کشف کے طور پر اور نہ ہی ہاتف غیبی کی آواز سے، بلکہ اس کی روح از خود مقام سر سے اسرار و معارف کو اس کے دل میں جو روح کے درجہ پر فائز ہو چکا ہے منتقل کرتی رہتی ہے۔ یہ انوار و اسرار کا ایک غیر مرئی اور غیر محسوس دروازہ ہے، جس کے کھل جانے سے وہ شخص علوم و لدنیہ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں وہ بھی عین صراط المستقیم کے مطابق اٹھتے ہیں، اعمال خود بخود صالحہ ہوتے ہیں، کلمات مبارک ہوتے ہیں اور دعوات مستجاب ہوتی ہے۔ یہی ولایت صغریٰ ہے۔ صرف یہاں خوارق کی صورت میں کرامات کا ظہور نہیں ہوتا، مگر وہ شخص صاحب کرامت ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نفس کی باقی 3 صفات کا ذکر میں پہلے ویڈیو میں کر چکا ہوں، تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔